ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارة سبساتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قد طول الظالم باللعن مثلي والذبي أقبل الثاني والثالث والرابع. اللهم فلن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجعة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. روح محمد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لوگوں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مملکت اور آزاد پاکستان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، حسینی آزاداری برقرار کرنے کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، آپ سب کی حاجت کی روائی کے لیے، سب کو زیارت کربلا اور نجف و شام و سامرہ اور مشہد و مدینہ نصیب ہونے کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ بلند درود پڑھیں محمد. عنوان گفتگو سورہ آل عمران آیت نمبر 185. حکم اللہ رب العزت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یاد رکھ لو جو تم نے اچھے کام کیے ہیں اس کا اجر تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار، بس جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا.
فقط فاز ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اور یہ جو دنیا کی زندگی تم دیکھتے ہو یہ دھوکہ دینے والی یہ ورچوئل زندگی ہے جس پر لوگ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اور اب اپنے الفاظ میں کہوں جب بھروسہ پورا ہو جاتا ہے تب یہ دھوکہ دے کر غائب ہو جاتی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تب یہ زندگی پہ بھروسہ نہیں کرتا. جب پیدا ہوتا ہے تو رزق کے لیے کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے میرا مالک ہے تو مجھے روزی دے گا, مجھے ماں دے دی, مجھے باپ دے دیا, میرا مسئلہ حل ہوتا جائے گا. جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا بھروسہ اپنے آپ پر ہوتا رہتا ہے, اپنے وسائل پر ہوتا رہتا ہے, اپنی نوکری پہ, اپنی ڈگری پہ, اپنی پوزیشن پہ, جو بھی ہے ہر ایک الگ الگ انداز سے بھروسہ کرتا رہتا ہے. ایک وقت جب وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ چیزیں میری ہیں اور میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گی, دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے. اور اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کیا یا نہیں کیا. اور موت کے وقت جو بڑی حسرت ہے وہ یہ ہوگی کہ انسان اپنے مال کو دیکھ رہا ہو. جن کے پاس نہیں ہے وہ بہت خوش نہ ہو, لیکن جن کے پاس ہے وہ احتیاط کرے. کہ موت کے وقت انسان حسرت کرتا ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ حسرت کرتا ہے کاش مال نہ ہو تو نہ ہو, کم از کم نیک اعمال تو لے جاتا ساتھ. اور جس کے پاس ہے وہ حسرت کرتا ہے کہ مال رہ جائے گا, اولاد پیچھے مزے کرے گی اور مجھے جواب دینا پڑے گا. مولا نے یہی فرمایا نا کہ انسان تو کتنا بدبخت ہے کہ جو مال تو نے محنت, مزدوری, مشقت, تکلیف, زحمت, پرابلم جو ہے اس کے ساتھ کمایا ہے, اگر حلال ہے تو حساب ہے, اگر حرام ہے تو درود پڑھتے محمد والا. ایک اور درود پڑھتے ہیں. جو میرے ساتھ مدینہ اور مکہ جانا چاہتا ہے ایک اور درود پڑھے. اور ایک حسینی درود پڑھتے ہیں. سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے کام آئے گا, لیکن میرے مولا فرماتے ہیں اس کے حلال میں حساب اور اس کے حرام میں عقاب ہے. اگر تم نے حلال سے کمایا ہے تو سوال کیا جائے گا اس حلال کو بتاؤ جن سے تم نے کمایا ہے, جہاں تمہاری ذمہ داری تھی وہاں تم نے خرچ کیا یا نہیں کیا, جو تمہاری ڈیوٹی تھی تم نے پورا کیا یا نہیں کیا. اب اگر خدا نہ خاصہ حرام سے کوئی کماتا ہو تو ہماری اس سے گفتگو نہیں, اس لیے کہ علی والا اور حسین والا حرام سے تو کماتا ہی نہیں. جو حرام سے کماتا ہے وہ علی والا حسین والا گھبرا رہے میری بات سے. موقع ہے اقرار کرنے کا کہ ہم علی والے ہیں. یاد رکھیے گا جو حرام سے کماتا ہے وہ علی والا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس علی نے سوکھی روٹیوں پہ گزارا کیا, اس دنیا کے حلال پر بھی کم اکتفا کیا, اس کا چاہنے والا حرام کا سوچے ممکن نہیں. کہیں کبھی غلطی ہو جائے ایک الگ بات ہے, لیکن اصول کے طور پر وہ حرام کمائی امکان نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اسے فوراً خیال آئے گا کہ کل کسی نے کہہ دیا کہ علی والے نے حرام کمایا ہے تو میرا تو زیادہ نہیں بگڑے گا, میرے مولا کا بگڑ جائے گا. ہے کہ نہیں؟ تو میرا کیا کہیں گے, ہاں اس نے لیکن کہیں گے یہ علی والے ہیں, یہ حسین والے ہیں, یہ چھٹے امام والے ہیں. اس لیے آپ پر ذمہ داری بنتی ہے, مجھ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جب معاشرے میں زندگی کریں, جب لوگوں کے سامنے جائیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں کون ہوں, یہ دیکھیں کہ آپ کس منزلت پر ہیں. اور آپ کی منزلت وہ ہے کہ جو میں نے رسول اکرم کا قول بیان کیا, آپ کی منزلت وہ ہے جو میں نے چھٹے امام کا قول بیان کیا کہ غیبت کے زمانے میں آنے والے مومنین کا کتنا احترام ہے اور ان کے لیے کتنی دعائیں کی جاتی ہیں. کیوں؟ بار بار عرض کرتا رہا ہوں, اس لیے کہ نہ ہم نے رسول اکرم کو دیکھا, نہ امیر المومنین کو دیکھا, نہ ان کے بعد اماموں کو دیکھا. غیبت کے زمانے میں بھی امام کا دیدار ممکن نہیں ہے, لیکن یہاں
یہاں پر پھر ایک بات بتاتا چلوں، کچھ لوگوں نے پھر سے آواز اٹھانا شروع کی تھی کہ غیبت کے زمانے میں جب تک دیدار نہ ہو معرفت ممکن ہے۔ بہت ہی ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں، اور آج میری گفتگو کا محور پورے سال کی پالیسی کا اناؤنسمنٹ ہے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کن خطروں کا سامنا ہے۔ لیکن میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جملہ باقاعدہ بعض کتابوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے تو 12ویں امام کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے، اللہ اس کی ہدایت کر سکتا ہے تو کر دے، ورنہ اسے وہاں بھیج دے جہاں اسے جانا چاہیے۔ لیکن ایک اور نظریہ سامنے آیا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک دین کامل، جیسے کہ میرے مولانا نے فرمایا اول الدین معرفت اللہ، لیکن میرے مولانا نے کہیں نہیں کہا اول الدین رؤیت اللہ۔ کہیں ایسا ہے کسی نظر بلاغہ میں کسی قول میں کہ دین کا پہلا حصہ یہ کہ اللہ کو رؤیت کرو؟ تو رؤیت جو ہے وہ معرفت کی شرط نہیں ہے، تحقیق معرفت کی شرط ہے، علم معرفت کی شرط ہے۔ جب آپ تحقیق کریں گے، علم کی منزل پر پہنچیں گے، آہستہ آہستہ معرفت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے دیدار امام زمانہ کی خواہش رکھنا غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے، لیکن یہ آ کر بتانا شروع کرے کہ ہم نے امام کا دیدار کیا ہے۔ باقاعدہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آ کر دعویٰ کرے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے، فَكَذِّبُوهُ فَاتَّهِمُوهُ، اس کو جھٹلاؤ، اس پر تہمت لگاؤ۔ کیوں؟ آج آپ کو کہیں گے امام نے آ کے مجھے یہ ڈیوٹی بیان کی ہے، کل وہ کہیں گے امام نے یہ ڈیوٹی بیان کی ہے، پرسوں وہ کہیں گے امام نے یہ ڈیوٹی بیان کی ہے، ایک دن میں آ کر بیان کروں گا، دین کا کیا حال ہوگا؟ دین کہاں جائے گا؟ اس لیے غیبت کے زمانے میں یہ بات نہیں کہتا کہ دیدار ممکن نہیں ہے۔ جو حج پہ جاتے ہیں، جو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، کیا پتہ ان کا دیدار ہو جائے، لیکن دیدار ہونے کے بعد پہچاننا بہت مشکل ہے۔ وہ ہم سب کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو یاد رکھتے ہیں نا۔ نہ پہچانے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے وہ ہمیں پہچانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہ دیکھ سکیں یا دیکھیں اور نہ پہچانے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو دعائے نلبہ آپ پڑھتے ہیں، جو دعائے عید پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ کہتے ہیں اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اللہ اکبر، والے اگر میرے اور میرے امام کے درمیان میں موت حائل ہو جائے، ہو سکتی ہے نا؟ 1200 مہینے 1200 سال سے زیادہ گزر گئے، لوگ آتے گئے جاتے گئے، موت آ گئی، تو کیا یہ امام کی نصرت کے لیے نہیں اٹھیں گے؟ اور آج میں صرف ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام کی نصرت کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ثواب حاصل کریں اور چلے جائیں، لیکن میری گفتگو آج صرف ان لوگوں سے جو نصرت امام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو ارادہ رکھتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے نعرے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ہر ایک بار ذرا بلند سے کہیے یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ بس یاد رکھیے جب آپ دعائے عید میں پڑھتے ہیں اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، پالنے والے پتہ نہیں کب امام ظہور فرمائیں، 14,000 سال بعد کریں، 14,000 سال بعد کریں، تو جانتا ہے اور امام علیہ السلام ہمیں کیا پتا۔ لیکن ان حالہ بینی و بینہ الموت، پالنے والے ہم دعائے عید پڑھتے ہیں، بہت تاکید آئی ہے، دعائے عید پڑھیں، عربی نہیں سمجھ آتی اردو میں پڑھیں، ضروری نہیں ہے عربی پڑھنے والے کو صرف موقع ملے ترجمے موجود ہے پڑھیں۔ پالنے والے اگر میرے اور میرے امام کے درمیان میں ظہور میں موت حائل ہو جائے اور میں مر جاؤں، فاخرجنی من قبری، تو تجھ سے میں یہ وعدہ لیتا ہوں، تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں، تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے میری قبر سے نکالنا اس حالت میں محتضرن کفنی، میں اپنا کفن باندھ رہا ہوں اور اپنی تلوار لہرا رہا ہوں اور لبیک یا امام زمانہ کہہ رہا ہوں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ارادہ کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو عباس علمدار کے ماننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علی
علی اکبر کی شبیہاں ہیں انشاءاللہ عمل اور کردار میں۔ عزاداروں بڑا افسوس ہوا، یہ جو شام کی خبر آئی ہے ابھی شام کو مغرب کے نزدیک لاہور میں جو دھماکہ ہوا ہے، ہر وہ مسلمان بلکہ ہر وہ انسان جو بے گناہ مارا جائے ہمیں افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، یاد رکھو جو بھی ظالم ہو، اگر تم اپنے اندر ظالم ہو، ہاں یہ نہیں پتہ چلتا، جب انسان خود ظلم کر رہا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے میں ظلم نہیں کر رہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے باہر نکل رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا۔ ان لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو جس کا اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ تمہارے بیوی اور بچے جو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ کیسے مولا تم ان پر ظلم کرتے ہو؟ وہ تمہاری عزت کی خاطر، گھرانے کی عزت کی خاطر تم سے کچھ نہیں کہتے، باہر جا کے کچھ نہیں کہتے، شریف خاندان کے لوگ برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے کہتے ہیں پالنے والے اس ظلم میں ہماری مدد فرما دے، اس ظالم کے خلاف ہماری مدد فرما دے۔ تو ان کا سننے والا، اس لیے کہ مظلوم کی آواز سب سے تیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا ہے جو بھی ظالم ہے، اگر تو خود ظالم ہے اور اپنے بیوی بچوں یا معاشرے پر کسی طرح سے ظلم کرتا ہے تو پہلے اپنے خلاف جہاد کر، اس کے بعد بھلے مظلوم ہے، اور جو باہر ظلم کرتا ہو اس کے خلاف جہاد کر۔ اور جو بھی مظلوم ہے، یہ نہیں کہا کہ شیعہ اثنا عشری مظلوم ہے یا صرف مسلمان مظلوم ہے یا انسان، جو مظلوم ہے تو اس کی حمایت میں آواز اٹھاؤ۔ یہ جو یونائٹڈ نیشن بنی ہے نا، وہ بنی تو امیر المومنین علیہ السلام کے قول کے مطابق ہے، لیکن جو اس کا عمل ہے نا وہ میرے مولا کے قول کے بالکل مخالف چل رہا ہے، کہ جو ظالم اس کا ساتھ دیتے ہیں، جو مظلوم ہے ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ مجھے معلوم ہے میری بات سخت ہے۔ تو یہ جو دھماکہ ہوا ہے، میں واضح طور پر مکتب جعفریہ کے ماننے والے اور چاہنے والوں کی طرف سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پالنے والے جنہوں نے یہ کیا یہ جلد از جلد جہنم واصل ہو جائے۔ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، وہ بھی 9 محرم 10 محرم کے بالکل نزدیک، لیکن عزاداران حسینی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جرأتیں کیسے پیدا ہوئی؟ بہت ہی حساس گفتگو کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ 8 محرم کا دن گزرا، حضرت عباس رفتار کا جوش موجود ہے، اور 9 محرم کی رات آ رہی ہے، حضرت علی اکبر کا ذکر ہونا ہے، اس لیے ذہن کو سال بھر کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ پہلے 2-3 نکات یہاں کے بارے میں بتاتا چلوں۔ عزیزان گرامی، مسجد بقیت اللہ جو بقیت اللہ ٹرسٹ کے اندر میں چلتا ہے، اس کے اوقاف نہیں ہیں، آپ جو تعاون کرتے ہیں اسی سے آگے بڑھتا ہے، اس لیے کوشش کیجیے جتنا ہو سکے اس نیک کام میں شریک ہوئیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پر خواتین کے لیے باقاعدہ امام بارگاہ کا انتظام نہیں ہے، ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، جن کو توفیق دی ہے، وہ جلد از جلد آگے آئیں، اور خواتین کے لیے مسجد میں مجالس میں آنا مشکل ہوتا ہے بعض وجوہات کی بنا پر، اس لیے امام بارگاہ کا انتظام کروائیں، اللہ کی راہ میں دیجیے، اللہ آپ کو واپس دے دے گا، اللہ تعالیٰ کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک شخص نے آواز دی، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اب مال مت دینا مجھے، میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں سنبھال نہیں سکتا۔ بینک میں ڈال دو، بینک والے بھی نہیں لیتے کہ اتنا مال دے رکھیں گے، کہیں اور سنبھالوں کا نہیں سنبھال سکتے، اتنا مال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہو اس سے زیادہ مال نہ دے۔ حضرت موسیٰ گئے، جواب لے کر آئے، وہ شخص آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری راہ میں دینا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیجئے۔ خدا را لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا یہ بیان سنیے کہ قیامت کے دن آپ ہمیں دعا دیں گے کہ ہم نے آپ کو ایک ایسا جملہ بتایا، قرآن مجید کی آیت سورہ منافقون میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اللہ کی راہ میں دے دو، انفاق کرو۔ کیا چیز؟ جو ہم نے تمہیں روزی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں کہتا اپنے مال میں سے دے دو، اللہ تعالیٰ کہتا جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کر دو۔ یاد رکھیے گا، معصومین نے فرمایا ہے
کہ جب تم کوئی اچھے کام کی بنا رکھتے ہو، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، جہاں آپ کے بیگم، آپ کی بیوی بچوں کی تربیتیں ہو سکیں، مدارس چل سکیں، دوسرے میں کام ہو سکیں، ایک ایک اینٹ جب لگی رہے گی، جب تک لگی رہے گی تب تک ثواب ملتا رہے گا. اگر زندہ ہے تو زندگی میں ثواب جمع ہوگا، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو وہاں پر خوشی کا اظہار کریں گے کہ چلو ہمارے بیوی بچے کچھ کریں یا نہ کریں، ہمارا کیا ہوا کام ہمیں کام آ رہا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد. اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے کاموں میں بار بار چندہ مانگا جائے. دوسرا یہ کہ جہاں کراچی اور دوسری جگہوں پر علاقے پھیل رہے ہیں، وہاں پر فوراً جا کر مسجد اور امام بارگاہ کی جگہ کو بک کرائیے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اس مال کو اللہ نے آپ کے پاس امانت کے طور پر دیا ہے کہ تم اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں ثواب مل جائے گا، نہیں خرچ کرو گے تو میں کچھ نہیں کہتا، آپ جانے اور اللہ جانے. لیکن ایکسٹینشن فیز 8 ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، سپر ہیوی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی فوراً اقدام کرتے ہیں، سوٹ کراتے ہیں، جگہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں ہونا پڑتا ہے. میں درخواست کرتا ہوں خدایا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور بعد میں پریشانی کا سامنا ہو، ان جگہوں پر جا کر مساجد اور امام بارگاہ اور مدارس کے لیے جگہ بک کرائیے اور باقاعدہ انتظامیہ بنائیے اور انتظامیہ کے حوالے کیجیے تاکہ وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے جب بسیں تو آپ کو دعا مل سکے. تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں مجالسیں ہوتی ہیں اگر وہاں کوئی رکاوٹ ہے تو خدا نہ آ کے انتظامیہ سے بات کریں تاکہ مجالس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے. اس لیے مجالس ہمارا قانونی پاکستان کے دستور کے مطابق ہم مسلمان آزاد ہیں اپنے مذہبی رسومات کو انجام دینے میں. اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو آ کے بتائیں، انشاءاللہ ہم مدد کرنے کی کوشش کریں گے. ضرور پڑھنے کا اور محمد گرامی یہ جو دھماکے ہوئے ہیں جن کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، چاہے کوئٹہ میں مومنین پر یہ پیش آئے یا لاہور میں مسلمانوں کو پیش آئے، ہم اس بات میں بالکل واضح ہیں کہ جب تم نے ان کو پرورش دی تو آج اتنی جرت ہو گئی نا. کسی نے تو پرورش دی یا نہیں؟ بغیر پرورش کے بڑے ہو گئے، بغیر پرورش کے تو بلی کا بچہ بھی بڑا نہیں ہوتا. تو یہ انسان، ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، ان کے پاس ہیومن ریسورس کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس نو ہاؤ کہاں سے آتی ہے، ان کے پاس انسٹرومنٹس کہاں سے آتے ہیں، یہ سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے. یا کوتاہی کرتے ہیں یا آنکھیں بند کرتے ہیں. جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو میں آج یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اب داعش کے مسئلے میں آپ کو بھی نہیں دے رہا، ذمہ دار لوگوں کو آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں. جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں داعش کے مسئلے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ذرہ برابر کوتاہی ہماری پاک سرزمین کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث بن سکتی ہے. شام کا حشر دیکھ لیجیے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. عراق کا آپ تصور نہیں کر سکتے کس طرح سے مسلمانوں کو فرق نہیں کیا جا رہا شیعہ یا سنی ہے، بس ان کا کام ہی ہے پکڑو، اگر تم ان کی بات نہیں مانتے ہو تو ذبح کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر ابھی ابتدا ہے اور اگر اس ابتدا میں کنٹرول کر لیا تو آگے سنبھالا دیا جا سکتا ہے. اگر کنٹرول نہیں کیا تو پھر کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا اور اچھا خاصا ایک مسلمانوں کا ملک ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا. مسلمانوں کے بعد عام لوگوں کے بعد اب آپ لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ یاد رکھیے گا تم حسینی ہو یا نہیں ہو؟ ہاں، جو حسینی ہے بلند درود پڑھے محمد. ابن علی جب کربلا کے لیے نکلے ہیں تو انہوں نے بیان کیا ہے الا ان الدعی قد رکزنی بین الثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. مجھے پس کے بچے پس نے دو چیزوں کے درمیان انتخاب کرنے کا کہا ہے. ایک یہ ہے کہ میں شمشیر کی تیزی کو قبول کروں اور گردن کٹوا دوں، دوسرا یہ ہے کہ میں ذلت سے سر کو جھکا دوں. ہیہات من الذلہ، یہ حسینی نعرہ ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت کو قبول نہیں کریں.
اور محمد آل محمد صلوات جو عربی نوحوں اور عربی اس میں نعرہ سنتے ہوں گے، مراد یہی ہے ذلت حسین اور حسینیوں سے دور ہے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس ذلت سے دور رہنے کا حکم یا اللہ نے بھی دیا ہے کہ لوگوں ذلت سے سر کو مت جھکانا، عزت سے گردن کٹوا دینا. بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دیتا ہوں. ہم چند علماء نے فیصلہ کیا کہ 8 محرم کی رات، 8 محرم کا دن اور 9 محرم کی رات ہم اس پیغام کو سب تک پہنچائیں گے کہ لوگوں جس طرح عراق اور شام سے تصویریں آتی ہیں کہ ہاتھ باندھتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، اگر حسینی ہو تو جرأت کے ساتھ حملہ کر دینا، گردن جھکانے کی کوشش. ہم جانتے ہیں کہ مملکت خدا پاکستان اہل بیت کے نام پر بنا ہے اور اہل بیت کے نام پر رہے گا اور اہل بیت کے چاہنے والے اسے بچائیں گے. اس لیے ہمیں قطعاً پورے سال نہیں معلوم حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں، کتنے گھنٹوں میں بدلتے ہیں، معلوم نہیں 9 محرم کو کیا ہوتا ہے، 10 محرم کو کیا ہوتا ہے. ہم تو صرف ایک چیز جانتے ہیں، اگر جئیں گے تو حسینی جئیں گے، اگر مریں گے بھی تو بہت ضروری حصہ ہے. اگر ہم اس ملک میں اپنا کردار ادا نہ کرتے تو آج اس ملک کا حال دوسرا ہوتا. اور میں کہتا ہوں کہ قائد ملت جعفریہ نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ شیعہ سنی میں اتحاد قائم رکھا ہے. آپ کو اندازہ نہیں، پچھلے دن معذرت خواہ ہوں لیکن بتانا ضروری ہے، پچھلے سال جب راول پنڈی کا ثانیہ ہوا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، اس میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی تھی، کیا کیا پلان کیا گیا تھا، میڈیا کو کس طرح سے انوالو کرنے کا ارادہ تھا، یہ تو حضرت ابوالفضل عباس کی کرامتیں ہیں. جو جلوس نکالتے ہیں وہ عباس کا علم لے کر نکلتے ہیں. اور مجھے فخر ہے اس بات پر، میں شکر بھی کرتا ہوں، تکبر نہیں کرتا. میں ان مومنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں کہ جب عاشورہ کے دن جلوس میں دھماکہ ہوا، آج بھی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. میں کراچی میں نہیں تھا، بدقسمت تھا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا اور پھر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ دھماکے ہوئے، لوگوں کے بدن کے برچے اڑے، لیکن مجھے کوئی علم جھکتا ہوا نظر نہیں آیا. مجھے کوئی علم جھکتا ہوا نظر نہیں آیا. اور اس کے بعد جب میں نے تحقیق کی کہ جلوس وہیں ختم کیا، کہ نہیں، شہیدوں کو وہیں چھوڑا، زخمیوں کو وہیں چھوڑا، جلوس آگے بڑھتا گیا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے حسینی ایران پہ پورا ہوا، ایرانیان پہ پورا ہوا. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. شاید ظاہری طور پر اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں نہ ان کے بڑے کبھی بھاگے نہ یہ کبھی بھاگنے والے. کہا جاتا ہے ایک وقت تاریخ لکھتی ہے مسلمانوں پر بڑا سخت وقت آیا. کیوں؟ اس لیے کہ کفار ایک طاقت ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے تھے. خندق کھودی گئی تاکہ کفار اس طرف نہ آئے. مدینے کا محاصرہ ہوا اور اچھی خاصی سختی کا زمانہ ہو رہا تھا. دشمن کے لشکر کا کمانڈر ڈھونڈ رہا تھا کہ کون سی جگہ ایسی ہے جس سے میں کود کر مسلمانوں کی طرح چلا جاؤں. واقعہ سنا ہے لیکن تحقیق ابھی ہی کرتا ہوں. جب دیکھا کہ ایک جگہ ایسی ملی ہے کہ جہاں سے کود کر جا سکتا ہوں تو اس نے آؤ دیکھا نہ تھا وہیں سے گھوڑے کو تیز بھگایا اور کود کر مسلمانوں کے خیمے کے پاس آیا.
اور جب مسلمانوں کے خیمے کے پاس آ گیا تو آ کر اس نے آواز لگائی حل من مبارز، ہے کوئی لڑنے والا؟ ہے کوئی لڑنے والا؟ میں کہوں گا کہ آج آواز لگاتا تو میرا ہر بچہ کھڑا ہو جاتا، کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں پر بھی ایک جوان کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، رسول اللہ بیٹھا، سبحان اللہ، رسول اللہ کہا بیٹھ جاؤ، یوں بٹھا دیا، ہاتھ میں پتہ چلے گا۔ پھر اس نے کہا حل من مبارز، کیا کوئی جواب دینے والا نہیں؟ کیا ہوا؟ کوئی یہاں پر لڑنے والوں میں سے نہیں ہے؟ پھر کھڑا ہوا، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ مجھے موقع دے دے کر تو اپنا خط دے اس کو دے۔ مولا نے کہا رسول اللہ اجازت تو دے گا۔ تیسری بار اس نے جب آواز لگائی تو کسی نے آگے نام نہیں لے سکتا ورنہ میرے خلاف پرچہ کٹ جائے گا، پرچے کی تاریخ میں وہی لکھا ہوا ہے، لیکن تاریخ میں پرچہ کوئی نہیں کٹتا، مجھ پہ پرچہ کٹ جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہے کہ جو عربوں کی جنگ ہوئی تھی تو اس نے ایک ساتھ 1000 لوگوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پھر رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ تم کیا ہوگا؟ کہا رسول اللہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ کہا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے تیار۔ اتنے میں چوتھی بار، بعض جگہ 5ویں بار آواز لگائی، یہاں پر علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اب تو پتہ چل گیا۔ کیوں رسول اکرم نے بٹھایا؟ ہاں پتہ چل جائے کون کتنی جرأت والا ہے، کون کتنی ہمت والا ہے۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہاں پر میرے مولا نے اس طرح سے تلوار اٹھائی، نکلے باہر میدان کی طرف، کسی نے آواز لگائی علی یہ اونٹ کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال بناتا ہے اور لڑتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ علی نے کہا علی ڈھالوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ رسول اکرم نے فرمایا برزل ایمان کلو علی الکفر کلے، پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں نکل آیا۔ علی کے ماننے والوں، علی کی شجاعت ہم میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن علی کے نام کی طاقت تو ہمارے دلوں میں ہے۔ اور پھر کیا ہوا جنگ تاریخ میں پڑھ لیجیے گا۔ میں یہاں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے لیے حکم آئے گا ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر الگ نہیں، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اور عام مسلمانوں کے درمیان میں فساد ڈال دیا گیا تو شام سے بدتر حالات یہاں پر ہوں گے۔ آپ ٹیلی ویژنوں میں اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کی تقریروں میں سن رہے ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ قائد ملت نے سب کو پیغام دیا اور آج اس کا اثر نظر آتا ہے کہ مسلمان متحد ہو کر اس تیسری طاقت جسے تکفیری طاقت کہتے ہیں، کہ جنہوں نے مسلمانوں میں کفر کے فتوے لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، مجھے پیمفلٹ لا کے دیا گیا ہے، اس پیمفلٹ کو میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ پیمفلٹ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی جواب بھی دیا جا سکے۔ مسلمانوں میں افتراق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آج حضرت عباس کا واسطہ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ آیا یہ ممکن ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر آگے بڑھیں؟ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنی رفتار سے، نہ اپنے گفتار سے کسی مسلمان کو نقصان یا کسی مسلمان کو ناراض مت کیجیے، اس لیے کہ آج اسلام کو بچانے کا وقت آیا ہے۔ اور میرے مولا امیر المومنین نے بتایا کہ اگر اسلام کو بچانا ہو تو 25 سال اس طرح خاموش رہوں گا کہ جیسے آنکھ میں شہتیر ہو اور گلے میں کانٹا چبھا ہوا ہو۔ یہ میرے مولا کی سنت ہے۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مولا کی سنت پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسینیت کے نام سے رسول اکرم کے اسلام کے پرچم کو بچانا ہے۔ یزیدیت اس وقت کی لعنت اللہ علیہ تھی، آج بھی لعنت اللہ علیہ ہے۔ مسلمان کے علماء بھی یہی کہتے ہیں اور شیعوں کے اندر تو بالکل معلوم ہے کہ یزید کی طاقت سے ٹکرانے کے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں، سامنے والے کی طاقت کو مت دیکھیں، اپنے ایمان پر بھروسہ کریں۔ جس دن آپ نے اپنے ایمان پر بھروسہ کیا، موت سب وانی ہے، کل نفس
نفس اب ہمارا بچہ تیار ہو جائے. اور بہنوں جب گھر میں شہادت کی خبر آئے تو سجدے میں پڑ جانا. یہ بڑی بات کہہ دی ہے, بہت تیزی سے کہی ہے کہ بہنوں جب گھر میں شہادت کی خبر آئے تو سجدے میں پڑ جانا. اس لیے کہ جب جناب زینب کو اون و محمد کی شہادت کی خبر ملی تھی نا تو وہ بھی سجدے میں پڑ گئی تھی. جناب زینب کو اون و محمد کی جب شہادت کی خبر دی گئی کہ اے بہن اون و محمد شہید ہو گئے ہیں, جناب زینب تڑپی نہیں, پریشان نہیں ہوئی, سجدے میں پڑ گئی. اللہم تقبل منا, پالنے والے اون و محمد کی قربانیوں کو قبول فرما. لیکن آج کی رات تو مجھے جناب علی اکبر کا ذکر کرنا ہے. عزیزانو علی اکبر وہ ہستی ہے, وہ شخصیت ہے کہ خود امام فرماتے ہیں جب بھی نانا کی یاد آتی تھی نا, نہیں معلوم ہے میں مسائل کیسے پڑھ سکوں گا, میرے لیے بہت مشکل ہے. بعض کہتے ہیں کہ جب کربلا جاؤ نا تو امام علیہ السلام کے حرم کے اطراف کے کسی علاقے میں علی اکبر کے مسائل مت پڑھا کرو, اسے تڑپ جاتے ہیں. امام فرماتے جب بھی دل چاہتا تھا نا کہ رسول اکرم کو دیکھے, نانا کو دیکھے, جناب علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. کانا اشبہ برسول اللہ, سب سے زیادہ شبیہ تھے رسول اللہ. واقعات تو بہت ہیں لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز اس وقت سے کروں گا جب صبح عاشور اذان کا وقت ہوا. جب صبح عاشور اذان کا وقت ہوا تو ایک بار میرے مولا نے آواز دی, علی اکبر, بیٹا علی اکبر, بڑا جی چاہتا ہے کہ آخری صبح کی اذان اس دنیا میں نانا کے لہجے میں سن لے, نانا کے لہجے میں سن لے. جناب علی اکبر نے اذان دی, اللہ اکبر, یہاں سے تالیوں نے باہر کھول لیے. پڑھنے والے آج عاشور کا دن ہے, شبیہ رسول اذان دے رہے ہیں, اس شبیہ رسول کی خیر ہو. اللہ اکبر. اذان پوری ہوئی, نماز پڑھی گئی, حضرت حور کا استقبال کیا گیا. تاریخ لکھتی ہے جب اصحاب شہید ہو گئے, جب اصحاب شہید ہو گئے تو ایک وقت جناب امام نے آواز دی, علی اکبر بیٹا تقدم, بیٹا اب آگے بڑھو, تقدم ولدی, لیکن پہلے پھپھیوں سے جا کے رخصت ہو لو. تاریخ میں جس شخصیت کے بارے میں باقاعدہ امام علیہ السلام نے رخصتی اور خدا حافظی کا بیان کیا ہے وہ جناب علی اکبر کا ہے. علی اکبر جاتے ہیں, خیمے میں داخل ہوتے ہیں, سیدانیاں گھیرا ڈال لیتی ہیں. پالنے والے ہمارے علی اکبر کی خیر یہ خدا حافظی کے لیے آئے ہیں. میرے مولا نے دیکھا علی اکبر آئے نہیں ہیں, خود خیمے کی طرف آئے. بہن زینب دیر ہو رہی ہے, علی اکبر کو بھیجو, خدا حافظی کی گئی. نہیں معلوم, چھوٹی بہن سکینہ نے کہا ہوگا بھیا علی اکبر جا تو رہے ہو, انتظار رہے گا. عزادارو جناب علی اکبر سے مولا نے خدا حافظی کی. اللہ اکبر. سواری پکڑی, مولا نے سوار کروایا. ایک وقت جناب علی اکبر کو بھیجا, آہستہ آہستہ قدم بقدم آتے گئے. بیٹا آہستہ, بیٹا علی اکبر آہستہ. جناب علی اکبر نے دیکھا بابا کی آواز آ رہی, بابا ابھی تو خدا حافظی کی تھی. کہا بیٹا اگر تیرا بھی علی اکبر جتنا بیٹا ہوتا اور تو اسے خدا حافظی کر رہا ہوتا, جا بیٹا نانا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو. ایک وقت ہاتھ اٹھائے, اللہم شاہد علی هؤلاء القوم قد برز الیہ من اشبہ برسول اللہ
سے لڑنے کے لیے وہ جا رہا ہے جو رسول سے شبیہ تر ہے۔ جناب علی اکبر نے جنگ کی، ایک تاریخ میں بیان کیا گیا ہے جس قلعے کو قلعہ زینبیہ کہا جاتا ہے، حسین جرأت کے ساتھ وہاں کھڑے ہو گئے، اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے، شاید آواز دیو ابراہیم آؤ دیکھو میں نے آنکھیں پٹیاں نہیں باندھی، اجرکم اللہ، ایک بار دیکھا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ اللہ جنگ کرتے کرتے جناب علی اکبر بعض تاریخوں کے مطابق واپس آئے، مولا دوڑتے دوڑتے گئے، بیٹا خیریت تو ہے؟ کہاں بابا جنگ دیکھی؟ ہاں بیٹا اپنے دادا کی یاد کو زندہ کر لیا۔ بابا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ علی اکبر کا ماتم ہے، جناب زہرا پرسا لینے آئے ہیں، تاریخ میں جملہ ہے یا بتا العطش قد قتلنی، یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہا ہے، جنگ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔